بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر منور حسین کا آداب قبول کیجیے۔ امریکہ کی اندرونی سیاست پاکستان کو چائنا کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے، بینگ اے اسمالر نیشن، اور یہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں تعلقات کا نیا موڑ جانا جائے گا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ سینیٹر مارکو روبیو، جو 2011 سے سینٹ کے اندر سینیٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، فلوریڈا سے ریپبلکن سینیٹر ہیں، انہوں نے جمعے کو ایک بل پیش کیا ہے جس کا نام ہے یو ایس انڈیا ڈیفنس کوآپریشن ایکٹ 2024۔ اس کوآپریشن ایکٹ کا مقصد کیا ہے؟ امریکہ کی اندرونی سیاست کیا اشارے دے رہی ہے؟ پاکستان کے لیے اس میں چھپے ہوئے اسباق کیا ہیں؟ یہ وہ 3 سوالات ہیں جن کے جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ بل مطالبہ کرتا ہے جو بائیڈن کی انتظامیہ سے کہ وہ سالانہ رپورٹ جمع کرے کہ چائنا اور پاکستان دونوں کی طرف سے جو طاقت کا استعمال ہے بھارت کے خلاف، اس کے حوالے سے۔ اس کا ہدف یہ ہے کہ چین کے اثر و رسوخ کو جو کہ بڑھ رہا ہے نہ فقط ایشیا میں، افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں، اس کو کس طرح سے روکا جائے، اور روکنے کا طریقہ جو اس بل کے ذریعے سے جو اشارے ملتے ہیں وہ بھارت کی دفاعی اور معاشی طاقت کو بڑھا کر ہی روکا جا سکتا ہے۔ اب اس تعاون کے اندر دفاع بھی ہے، سول اسپیس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، میڈیسن بھی ہے، اور معاشی سرمایہ کاری بھی ہے۔ اس میں یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ بھارت کو معاشی جو پابندیاں ہیں اس سے استثناء قرار دیا جائے، اسپیشلی کاٹسا سے۔ کاٹسا وہ ایکٹ ہے جو بھی ملک امریکہ کے دشمنوں کے ساتھ تجارت کرے گا تو اس پہ معاشی پابندیاں عائد کی جائیں گی، اور بلینز آف ڈالرز کی بھارت ہتھیار خرید رہا ہے، خام تیل خرید رہا ہے روس سے، تو بھارت اس کی زد میں آتا ہے، لیکن اسپیشل پرمیشن دی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ بھارت کو اسپیشل نیٹو کا اسٹیٹس دیا جائے، جیسے اسرائیل، ساؤتھ کوریا، جاپان، ان کو جس طرح سے نئی ٹیکنالوجی کی فراہمی کی گئی ہے، ان کی سیکیورٹی گارنٹی کی گئی ہے، اسی طریقے سے بھارت کو بھی وہ اسٹیٹس دیا جائے۔ اس بل کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کے عین مفاد کے مطابق ہے، بیکاز اس کے ذریعے سے اب امریکہ اپنی دفاعی مصنوعات بھارت کو بیچ پائے گا، جو کہ وہ زیادہ تر دفاعی مصنوعات روس سے خریدتا ہے۔ اس طرح سے امریکہ جو دفاعی مارکیٹ ہے بھارت کی، اس کو کیپچر کر پائے گا۔ امریکن بزنس مین پینیٹریٹ کر پائیں گے بھارت کے اندر، اور یہ امریکہ کا پرانا خواب اور ڈیمانڈ ہے کہ انڈین اسٹاک ایکسچینج کے اندر امریکن بزنس مین کا شیئر ہونا چاہیے، اور اس طرح سے بھارت جو ہے چین کے مقابلے میں بھارت کو اندرونی اور بیرونی طور پہ کھڑا کر دے گا۔ اب اس کے اندر یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ایم او یو کو سائن کیا جائے گا، جس کے تحت جو ملٹری ایکسرسائز ہیں، پرسنل ایکسچینجز ہیں، پیس کیپنگ فورسز کی سپورٹ کے حوالے سے تعاون ہے، ملٹری ایجوکیشن ہے، اور 2 ملین جو ملٹری فنڈ ہے اس کو ایلوکیٹ کیا جائے گا 2025 اور 2027 کے لیے۔ اس کا مقصد انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو مانیٹرنگ اینڈ رپورٹ دی جائے گی سالانہ، جس میں جو بھارت کے خلاف جو اس کو کمزور کرنے والے اقدامات ہیں چین اور پاکستان کے طاقت کے ذریعے، اس کو مانیٹر کیا جائے گا، اور بھارت کو جو کنڈیشنل جو معاشی جو تجارت ہے اور دفاعی مدد ہے وہ ان کو 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے دیا جائے گا۔ اب اس سے امریکہ کی سیاست کا کیا رخ اٹھتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بل واضح اشارہ دے رہا ہے کہ امریکہ کی سیاست کے اندر ایک کنسنسس ہے جو کافی عرصے سے فیل کیا جا رہا تھا، جس پہ کئی تجزیہ کاروں نے اپنا تجزیہ بھی دیا کہ بھارت کو اندرونی اور بیرونی طور پہ مضبوط کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے چائنا کو روکا جائے، اور بھارت کے اندر جو اعتماد کی ہوا ہے وہ بھری جائے۔ اور اس سے دوسرا مقصد یہ ہے کہ 2 ایشیائی طاقتوں کو آپس میں لڑا کر امریکہ کی طاقت کو برقرار رکھا جائے، اور ماضی میں یہ ہوا ہے چونکہ یورپ کے اندر جب دوسری جنگ عظیم چلی، اس سے پہلے پہلی جنگ عظیم چلی، تو اس میں جو اصل طاقت ہے وہ ایگزاسٹ ہوئی یورپینز کی، اور امریکہ ابھر کے طاقت کے طور پہ آیا، اور پھر امریکہ کا آج تک یورپ کی پالیسیز کے اوپر ایک اپر ہینڈ ہے، بلکہ وہ جو چاہتا ہے ان سے یہ کرواتا ہے، اور امریکہ نیٹو کے ذریعے سے اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کراتا ہے، اور اس کی واضح مثال اس وقت یوکرین کی وار ہے۔ اس کے علاوہ امریکی سیاست میں آنے والے دنوں میں جو بین الاقوامی سیاست ہے اس میں
یہ نظر آ رہا ہے کہ مزید بھونچال پیدا ہوگا، بیکاز امریکہ کا اصل مقصد جنگ و جدل ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی دفاعی مصنوعات کو دنیا کے اندر بیچ پائے۔ اب سوال یہاں پہ ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بل اپنے مقاصد کو پورا کر پائے گا؟ اس وقت چونکہ امریکہ میں چناؤ کا ماحول چل رہا ہے، کانگریس اپنی مدت کو پوری کر چکا ہے، لہٰذا اگلے کانگریس تک یہ بل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ بھارت کے حوالے سے جو کنسنسس ہے اور چائنا کی دشمنی میں، وہ یہ اشارہ دیتا ہے کہ اگلی کانگریس میں اس بل کو پیش کیا جائے گا۔ البتہ بھارت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب اس طرح کے بل اور ملٹری اینڈ ڈیفنس کوآپریشن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھارت کی ملٹری زیادہ طاقتور ہوگی اور اس کی زیادہ سے ہوگی ان کی پالیٹکس میں، تو کہیں ان کی جمہوریت کو ٹھیس تو نہیں پہنچے گا، جس طرح معاشی میں انڈونیشیا ہو، عراق ہو، پاکستان ہو، جنہوں نے ڈیفنس کوآپریشن کیا ہے امریکہ کے ساتھ، تو وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے کمپرومائز ہوگی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور کی نکتہ یہ ہے کہ اس پہ چین کا رد عمل کیا ہوگا، چونکہ چین اور بھارت کی تقریباً $125 بلین کی تجارت جاری ہے۔ بھارت کی مڈل رینج اور لو رینج انڈسٹری چائنا کی مصنوعات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اہم نکتہ اور بھی ہے کہ چین اور بھارت دونوں ایس سی او اور برکس کے اہم ممالک ہیں، تو کیا بھارت افورڈ کر سکتا ہے چین کے ساتھ بڑے پیمانے پر کانفلکٹ بیکاز آف اٹس اسٹریٹجک کوآپریشن ود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ؟ خود امریکی اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے امریکی جو اسکالرس ہیں، جیسے ایشلے ٹیلس، جنہوں نے فارن پالیسی کے اندر کوٹ کیا کہ بھارت کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ چائنا کو کنٹین کر پائے، اور جس کے حوالے سے میں اکثر آرگومنٹ دیتا ہوں کہ کہاں $4.25 ٹریلین کی اکانومی اور کہاں $19.5 ٹریلین کی اکانومی، کہاں ٹیکنالوجی کا عروج اور کہاں بھارت کی ابھی سیکھنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے کاوشیں اور بھارت کی آبسلیٹ جو ملٹری مشین ہے، تو لہٰذا کہیں بھی اس کا مقابلہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ البتہ خود جو بھارتی ہیں امریکہ کے اندر، ویسٹ کے اندر، اس میں وہ بھی بہت ساری ان پالیسیز کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پوجت ہیج جو ہے اسٹینفرڈ یونیورسٹی 2023 کی، انہوں نے ایک ریسرچ پبلش کی، یونٹی اینڈ اسٹرگل بیانڈ بارڈرز، یا پھر انڈینز جو امریکہ میں ہیں، اس میں 3 نمایاں گروپس ہیں، جس میں امبیدکر کنگ اسٹڈی سرکل ہے، ہندوز فار ہیومن رائٹس ہے، انڈین امریکن مسلم کونسلس ہیں۔ وہ ہندوتوا کی اور اس طرح کی جو ڈیزائنس ہیں اس کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا دفاعی تعاون بھارت اور امریکہ کے درمیان میں شدید تر ہوتا رہے گا، اس سے ہندوتوا مضبوط ہوگا اور بھارت کا سیکولر تخصص اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو جمہوریت ہے اس کو ٹھیس پہنچے گا۔ اب یہاں پہ جو میرا اصل مدعا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے لیے اس میں کیا اشارے موجود ہیں۔ پاکستان کے اگر آپ نیوز پیپر کو دیکھیں، جس میں ایکسپریس ٹریبیون ہے، ڈان ہے، پاکستان ٹوڈے ہے، یہ سب اینٹائی پاکستان بل اسے قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ موجودہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، موجودہ کانگریس اس بل کو انٹرٹین نہیں کرے گی بیکاز اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، لیکن جو سیاست کا ٹرینڈ امریکہ میں نظر آ رہا ہے اور چین کے حوالے سے، بجائے اس کو ٹیکنیکلی ہینڈل کرنے کے، جو کہ کشور محبوبانی سجیسٹ کر رہا ہے، چونکہ چائنا کوئی نیا اکنامک اینڈ پولیٹیکل سسٹم دنیا میں انٹروڈیوس نہیں کروا رہا اور امریکن سسٹم کو ریفارم کے ساتھ آگے لے جانا چاہ رہے ہیں، اس سسٹم کے باوجود بھی امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ چائنا ایک پوٹینشیل کمپٹیٹر ہے امریکہ کا، تو اس کو ہٹانا ہوگا، اور ہٹانے کا طریقہ بھارت کے ساتھ اس کے کانفلکٹ کو کروانا ہوگا۔ لیکن جو ٹرینڈ یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ نیا اتحادی بھارت تلاش کر رہا ہے چین کے خلاف، اور یہ امریکہ کی سیاست کا آج کا ٹرینڈ نہیں ہے۔ واشنگٹن جو ان کے پہلے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اپنی فیئرویل اسپیچ میں کہا تھا کہ نئے اتحادی اپنے مفادات کے مطابق تلاش کرتے رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کولڈ وار ختم ہوئی تو امریکہ نے نئے اتحادیوں کی تلاش شروع کر دی تھی، اور اپنے پرانے اتحادی یعنی جاپان اور جرمنی کے اوپر شک و شبہات کرنا شروع کیے تھے کہ کیا یہ امریکہ کے مقابلے میں نہ کھڑے ہو جائیں طاقت کے طور پہ۔ تو لہٰذا امریکہ کی جو کاوشیں اور پاکستانی حکومت کی جو کاوشیں ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں، اس کو یہ ایک شدید دھچکا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو مخصوص جدید ہتھیاروں کی ترسیل ہوگی بھارت کو، اسے خطے میں
طاقت کا توازن بگڑے گا اور یہ پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، اور پاکستان کو یہ واضح اشارہ ہے کہ میوچل انٹرسٹ پر ٹیکٹیکل لیول پہ دونوں ممالک کی تعاون تو ہو سکتا ہے، لیکن مستقبل میں پاکستان امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات نہیں بن پائیں گے، اور پاکستان کے پاس رہ دے کر آپشن کیا بچتا ہے؟ تو میری نظر میں 4 پاکستان کے پاس پالیسی آپشنز ہونے چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ چین اور روس کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو استوار کرنا، بالخصوص چین کے ساتھ ہیں، روس کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے تعاون کو بڑھایا جائے۔ اس کی تفصیلات کبھی میں کسی اور ویلاگ کے اندر دوں گا کہ یہ کیوں کر ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ پڑوسی ممالک میں ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا جائے تاکہ پاکستان اپنے کم از کم ویسٹرن بارڈر کو سیکیور کر سکے۔ تیسرا یہ کہ پاکستان کو سیلف ریلائنس کی پالیسی پہ عمل کرنا ہوگا، اور جس طرح سے JF تھنڈر اور اپنے ٹینکس اور اپنے سپر سونک میزائل جو ہے وہ بنا رہا ہے پاکستان، اس ہتھیاروں میں اپنے آپ کو خود کفیل کرنا ہوگا، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا، سیاست میں، معیشت میں ریفارم لا کر، اور جو پرو ویسٹ رولنگ لیڈز ہے اب ان کے انفلوئنس کو آہستہ آہستہ گھٹانا ہوگا اور کنٹرول کرنا ہوگا، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ریفارم لانا ہوگا پالیٹی میں، اکانومی میں، سوسائٹی میں۔ اس کے علاوہ یہ اہداف پاکستان حاصل نہیں کر پائے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ نیکسٹ سیشن میں کوشش کروں گا کہ اسی بل کے اوپر اور موجودہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس میں کشمیر کے ایک اہم لیڈر سے گفتگو کی جائے، تاکہ کھل کے ہمارے سامنے ایک انالیسس آئے اور پاکستان کے لیے ایک راستہ کلیئر ہو کہ پاکستان کیا راستہ اختیار کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔